چاہ رہے ہیں وہ عوام کی جو تکالیف ہیں ان کو ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ یہ مشکلات ہیں آج عوام کی اور ملک کی، اور ان کا حل کیا ہے۔ اور یہ حل بڑا واضح ہے کہ جب تک ملک میں شفاف الیکشن نہیں ہوں گے اور فوری الیکشن نہیں ہوں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ پیغام لے کر ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ حکومت گرانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت تو گرے گی تو معاملہ آگے چلے گا نا۔ حکومت گرانا واحد مقصد نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں آ جائیں، اس اقتدار میں حصہ دار بن جائیں، مفاد حاصل کرنے، یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا مستقل حل ڈھونڈا جائے۔ کس معاملے پہ؟ جو ملک کے آج حالات ہیں، جو 74 سال سے نازک دور میں جی ہے نا، نہیں نازک دور نہیں ہے، جو آج زیادہ مشکلات تھوڑی بڑھ گئی ہیں، نازک سے آگے چلی گئی ہیں، تو اس کا حل مستقل حل ڈھونڈنا ہے، ورنہ ہم اسی چکی میں پستے رہیں گے۔ معیشت کی بات کر رہے ہیں؟ معیشت ہے، سیاسی نظام ہے، ملک میں عدل کا نظام ہے، میڈیا کی جو حالت ہے، یعنی ہر معاملے پر ملک زوال پذیر ہے۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ 2018 کا الیکشن ہے جو چوری ہوا۔ تو آپ یہ کہہ رہے 2018 سے پہلے ملک میں میڈیا بھی ٹھیک تھا، عدالتی نظام بھی ٹھیک تھا، ادارے ٹھیک کام کر رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں تھے، لیکن کیا ایسا بدلا جو پہلے نہیں تھا؟ حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ ہر حکومت جب آتی ہے عدالتوں میں فیصلے بہتر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر خراب کر دی۔ میں جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی وانٹ ٹو نو، آئی ہیو آلویز سین پاکستان ٹو بی لائک دس۔ نہیں، یا تو آپ اسی طرح چھوڑ دیں نا، وہ معاملہ نہیں چل رہا نا، معاملہ نہیں چل رہا، اب کچھ تو بدلنا ہے اس کو۔ تو بدلنے کا ایک ہی راستہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے جی، دیکھیں اس پہ تو کوئی اعتراض میرا خیال ہے کوئی عقل مند آدمی جو کسی اصول پہ یقین رکھتا ہے وہ نہیں کرے گا۔ ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا نا 74 سال، ہم نے آئین پہ کوئی یقین نہیں کیا، ہم اس لیے آج مشکل میں ہیں۔ آپ ایک میں صرف معمولی سی بات کر دیتا ہوں، 75 روپے فی ڈالر انڈیا کا روپیہ ہے، 85 بنگلہ دیش کا ٹکا ہے، 95 پہ افغانی ہے۔ 2 ٹکے کا آدمی کتنے چلا گیا ٹکا؟ 95 مثال ہوا کرتی 95 افغانی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، یہ ہماری مثال پاکستان میں دی 2 ٹکے کا، کہ ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور آج نہیں، اس کا تعلق اس ٹکے سے نہیں تھا، وہ پرانا ٹکا، پرانا کہاوت ہے، پرانی کہاوت ہے۔ تو ہمیں کچھ تو سوچنا ہے نا ملک کے بارے میں، ورنہ ہم اسی طرح اگر اسی نظام کا حصہ بنتے رہیں، یہ الیکشن چوری ہوتے رہیں، لوگ ٹوٹتے رہیں، حکومتیں اس طرح کی آتی رہیں، تو ملک نہیں چلے گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حالات خراب ہو رہے ہیں، لیٹس اسیوم کہ گیون کہ کیونکہ بڑی بات ہو رہی تھی پاکستان میں چارٹر آف اکانومی کی، دیر از اے ریزن وائی یہ بات آئی ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ چند خبریں میرے سامنے، بلومبرگ کہتا ہے پاکستان اکانومی گوز فرام بیڈ ٹو ورس ایز گروتھ سین سلو ان مئی 2018۔ یہ آپ کے حکومت کی دور پاکستان اکنامک کرائسس، آؤٹ آف بیلنس پاکستان اکنامک کرائسس، یہ وائی ڈز پاکستان ہیو ریپیٹڈ میکرو اکنامک کرائسس، یہ ان کا CSIS کہتا ہے کہ اکانومک کرائسس پاکستان اگین واٹس ڈفرنٹ دس ٹائم۔ نیو یارک ٹائمز، جب عمران خان صاحب الیکشن جیت گئے تھے، عمران خان فرسٹ ٹیسٹ پاکستان's ٹربلڈ اکانومی۔ سو اٹ افیکٹولی اسپیکنگ، جب آپ حکومت چھوڑ کر گئے ہیں تو باہر کے سارے اخبار، باہر کے سارے بڑے بڑے جو فائنینشیل نیوز پیپرز ہیں، موڈیز نے آپ کو دوبارہ نیگیٹو پہ لے گئے تھے آپ کی حکومت کے دوران۔ میں یوز کم اینڈ سے کہ جناب ہم اچھا چھوڑ کر گئے تھے اور انہوں نے خراب کیا۔ مسئلہ ہے، گفتگو تو پہلے دن بھی یہی تھی، آپ جب کہہ رہے تھے، مفتاح اسماعیل نے کہا IMF جانا پڑے گا، سکھ اکانومیز گو ٹو IMF، گڈ تھرائیونگ اکانومیز ڈونٹ گو ٹو IMF۔ ڈو یو ریئلائز، یا آپ اس طرح کا جواب لوگوں کو کیسے دیں گے کہ کیا آپ اچھی اکانومی چھوڑ کر گئے تھے، اب خراب کی انہوں نے، یا اکانومی پاکستان کی پچھلے 20-30 سال سے ایسی ہی دیکھ رہے ہیں؟ 74 سال سے ایسی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ پاکستان، اگر آپ ہمارے دور کی بات کر لیں، مشکل حالات میں ہم نے پاکستان لیا، مہنگائی بڑھی ہوئی تھی، گروتھ کم تھی، ملک میں بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، ڈیولپمنٹ نہیں تھی، ہم نے سارے معاملے کو چلایا۔ پھر آ گیا دھرنا، اس کے بعد پھر ہم نے ٹکڑے سنبھالے اور سی پیک شروع کیا، پھر پیناما آ گیا، پھر پاناما آ گیا، پھر ڈان لیگ آ گیا، پھر سپریم کورٹ، ملک کے سپریم کورٹ نے اس ملک کے وزیر اعظم کو ایک اقامہ لینے پر جو فیس، میرے پاس نان ڈیکلیریشن آف ایسٹ، نان ڈیکلیریشن اقامہ لینے کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹر بنے تھے نا۔ معذرت چاہتا ہوں، خواجہ آصف کے کیس میں اقامے کو سپریم کورٹ نے کچھ اور فیصلہ آپ کو بتایا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن جائے، حکومت چلتی حکومت توڑ دے، وہاں پر یہ اس کے باوجود ہم نے اکانومی کو سنبھالا،
ہم نے گروتھ دی اور تمام پیرامیٹر اکنامک پیرامیٹرز گرو کر رہے تھے. جی مشکلات ہمیشہ رہتی ہیں, یہ میں آپ کو ایسی 20 اخباریں دکھا دیتا ہوں. مشکلات ہر اکانومی کی ہوتی ہیں, امریکہ کی مشکلات ہوتی ہیں, چین کی مشکلات ہیں. آپ نے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے. ہم مینج کر رہے تھے, ہم نے ہر پیرامیٹر بڑھا دیا, آپ نے وہاں سے آگے چلنا تھا. لیکن جب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو ہمارے ملک میں جب الیکشن چوری ہوتا ہے تو پھر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آتی. میں نے ہر دفعہ دیکھا, میں معیشت پہ زیادہ بات نہیں کرتا, میں پھر تھوڑی دیر میں سیاست پہ آ جاؤں گا. 3 سال کے بعد کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ اس لیے نہیں جانا چاہتی کیونکہ آئی ایم ایف کے بعد جائیں گے, ان کی کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہیں. میں بھی آپ کے کسی 2-3 بڑے اکانومی کے وزٹ سے بات کر رہا تھا, نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا جی اگر ہم بھی آئیں گے مہنگائی ایسی رہنی ہے. وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل بھی مہنگائی ہے اور دوسرا کچھ حالات ہمارے بھی اس قسم کے ہیں جو خراب حالات ہیں. معذرت چاہتا ہوں, اس میں میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. آئی ایم ایف کیوں جاتے ہیں؟ آئی ایم ایف کو پیسے کے لیے ہم نہیں جاتے, پیسہ مارکیٹ سے مل جاتا ہے. فائنینشیل کریڈیبلٹی کے جاتا ہے. جی کریڈیبلٹی اب کیوں حاصل کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. اکانومی اور پالیٹکس یہ جڑی ہوئی ہیں. جب تک میں یہ بات نہیں سمجھیں گے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا. انکریمنٹلی ملک کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب 2018 میں 19 میں دھرنا لے کر آئے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے, آپ 2020 میں پھر آپ نے حکومت کی تختہ کی بات کی, آپ دوبارہ پی ڈی ایم بنائی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, اب پھر آپ حکومت گرانے کی بات کریں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی اور اکانومی سفر کرے گی. آپ کہہ رہے ہیں ہم کریں تو ٹھیک ہے, دوسرا کرے تو غلط ہے, یہ آگے ہے ہی غلط. یہ اپوزیشن ہے, یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے رکھنا, اور اگر ناکامیاں اس حد تک بڑھ جائیں کہ ملک کو خطرہ ہو تو اس کو ہٹانے کی آئین کے اندر رہ کر پوری کوشش کرنا. مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب آئین سے باہر جا کر کوششیں ہوتی ہیں, جب نظام آئین سے باہر چلا جاتا ہے, جب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی قائم کر دی جاتی ہے, ایک چلتی حکومت کو توڑا گیا. یہ بڑا فرق ہے. جب میمو گیٹ پہ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ جاتے ہیں اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے. نہیں, وہ تو ایک ایشو تھا سپریم کورٹ کا, بالکل گئے اور چھپ کر تو نہیں گئے نا, عوام کے سامنے گئے. سارے کھل کے آتے ہیں نا, حکومت گرانے کے لیے چھپ کے کوئی نہیں کرتا سر, دھرنا بھی کھل کے ہی ہوا نا. وہاں بھی اپوزیشن میں ہم کام کرتے ہیں, ہمارا کام ہے اپوزیشن کرنا. ہم حکومت کی ہر برائی مان نہیں سکتے, ہم حکومت کی ہر برائی چھپا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, ہمارا کام ہے کہ حکومت کی جو خرابی ہو عوام کے سامنے رکھیں, یہ ہمارا کام ہے. اس کو آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نہیں جوڑ سکتے. میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کیونکہ ایک ہوتا فیئر کامنٹ. عمران خان صاحب کی 5 سال کی اپوزیشن سے اگر ہم نے سیکھا تو یہ سیکھا کہ وہ ایک ایشو دیکھتے تھے, کہتے تھے حکومت کیا کدھر کھڑی ہے, میں نے اس کے اوپر تنقید کرنی ہی کرنی, کچھ بھی ہو رہا ہو. آج عمران خان کی حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں, ان کے اپنے بیانات ہی کافی ہیں. آپ کوئی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیں کسی اپوزیشن کو بلانے کی ضرورت نہیں. عمران خان صاحب کا چلا ہوا بیان, کل ہم نے چلایا ایک بیان عمران خان صاحب کا مہنگائی پر کہ یہ جہاد ہوگا کہ اگر آپ مہنگائی کے خلاف باہر نکلیں. کوئی ضرورت نہیں کسی کی. سوال یہ ہے کہ اگر سب پولیٹیکل پارٹیز کیا معیشت پر ہم فیئر کامنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ صرف میں آپ سے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں تھوڑا ایز پولیٹیشنز. دیکھیے پالیٹیشنز تو جو معیشت کی پرابلمز کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں نا, اور یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مہنگائی جتنی اس دور میں ہوئی ہے اور بغیر وجہ کی ہوئی ہے, یہ دیکھا کہ وجہ ہو گئی تھی, دنیا مہنگی ہو گئی. مجھے یہ بتائیں 53 روپے کی چینی اسی ملک میں بنتی تھی, یہیں بکتی تھی. آج چوتھا سال چل رہا ہے, وہ 110 روپے پہ ہے. اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ گندم یہاں پیدا ہوتی ہے, دگنی سے زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے. کیوں؟ اس سے کیا نااہل حکومت ہے, یہ کنٹرول نہیں کر پائی. چینی کے اندر 40% چینی کے مالک اس کابینہ کی ٹیبل پر تھے جس نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی. آپ کی ٹیبل پہ بھی کافی سارے تھے جب آپ جی, وہاں جب ہوئی تو 58 سے 53 پہ چینی آئی. میں یہ جانا چاہ رہا ہوں, جب آئی ایم ایف آتا ہے اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بجلی مہنگی کرو, پیٹرول مہنگا کرو, ڈالر ڈی ویلیو کرو, اس سے مہنگائی آتی ہے؟ بالکل مہنگائی آتی ہے. ہاؤ کین یو ٹیکل ود آئی ایم ایف ان چیزوں پہ؟ آئی ایم ایف دیکھیں, آئی ایم ایف کا جو بنیادی ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں, کہہ رہا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بڑی سخت ہیں, حکومت مان نہیں سکتی, غریبوں پہ بہت ظلم ہو جائے گا اگر مان لی, لیکن آئی ایم ایف اگر نہیں دے گا تو اس کا ایک ڈیزاسٹر اپنا علیحدہ ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس؟ جی, سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ مت بولیں, جھوٹ مت بولیں, غلط بیانی مت کریں, اسٹیٹسٹکس کو مینیپولیٹ مت کریں, ہمیشہ وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ اس حکومت ابھی اس بجٹ میں آپ دیکھ لیں, اس پہ 31 روپے بجٹ بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی رکھی ہوئی ہے.
آج چارج ہو رہی ہے 5 روپے. یعنی وہ جو 660 ارب کی رقم آپ نے پیٹرولیم لیوی میں رکھی تھی اپنی آمدن کے لیے، آپ اس کا اس وقت چھٹا حصہ بھی آپ کلیکٹ نہیں کر پائیں گے. سر لیکن آپ سوچیں ذرا کہ اگر اس کو 36 روپے کر دیا جائے، 5 آپ خود مان رہے ہیں کہ 5 روپے لیوی رکھی ہے، اگر 30 سے 35 پر لے جائیں، سوچیں پیٹرول کی قیمت کدھر جائے گی؟ جی تو یہ بجٹ بناتے ہوئے سوچنا چاہیے نا. مت غلط رقم رکھیں کہ جی میں آمدن اتنی کر لوں گا. آمدن تو ہوئی نہیں. اب آمدن کہاں سے آئے گی؟ آمدن آئے گی انفلیشن سے. جب مہنگائی بڑھتی ہے حکومت کی آمدن بڑھ جاتی ہے. جو چیز آپ 20 روپے کی لیتے تھے اگر وہ 30 کی ہو جائے، حکومت جی ایس ٹی 17% لے رہی ہے، وہ آپ کو اضافی رقم ہو جائے گی. آمدن کہاں سے آئے گی؟ آمدن ڈالر کی اسٹرینتھ سے آئے گی. روپی ڈی ویلیو ہو جائے گا. آدھی آمدن آپ کی پورٹ سے آتی ہے، وہ آمدن بڑھ جائے گی. تو یہ لیکن وہ حکومت کے اپنے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں. سود کی شرح آپ نے بڑھائی، آج تک اس کی وجہ نہیں بتا سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ ظاہر ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ، آپ کی کوشش ہوگی اور لگ بھی ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کافی پریشر میں، تو جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی آپ بجلی اور گیس کو 2018 کی پرائسز پہ لے کر جائیں گے؟ دیکھیں 2018 کی پرائس پہ لے جانا پوسیبل نہیں ہے. کیوں؟ جی اس لیے کہ آپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کر دیں. جی ماشاءاللہ اس طرح حکومت نہیں چلتی نا. یہی تو سب کا خیال ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ اکانومی کو سٹیبلائز نہیں کریں گے، روپی کو سٹرانگ نہیں کریں گے، ہماری تمام بجلی ڈالر میں بنتی ہے. جب ڈالر کو آپ سٹرانگ کر دیں گے تو روپیز میں بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ سب کہتے تھے بڑا ظلم کیا جی اسحاق ڈار نے. مجھے اس ملک کے ہر آدمی نے کہا اسحاق ڈار نے، انکلوڈنگ مفتیٰ اسماعیل، آئی ایم شور. نہیں مفتیٰ اسماعیل بھی نہیں، وہ بھی اور نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جا کے ویلیو ہونا چاہیے تھا. وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن آج ہر آدمی یہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر آپ نے روپی کو ڈی ویلیو کرنا ہے تو مینجڈ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے. 70% کمی آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے یہ سب معاملات پیدا تو آپ کہہ رہے ہیں پہلے ڈالر تلے لے آنا پڑے گا. آپ کو اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے. کوئی موزے یہاں نہیں ہوتے، بڑی محنت سے کام ابھی آپ کہہ رہے ہیں مینج کرنا، آرام سے مینج کر کے ڈالر کو 140 پہ لے. کیسے مینج کریں گے؟ مجھے کیا بتائیے. تو آپ کا اس کے پیچھے اکنامک اسٹرینتھ ہونی چاہیے نا. جب اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی آپ کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں، ریکارڈ ایکسپورٹ ہے، تو اور کیا چاہیے؟ جی اس کے باوجود یہ حال ہے. اگر ریکارڈ ریمیٹنسز ہوتی تو پھر یہ حال نہ ہوتا آج ہمارا ہے.